بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ویگنر گروہ کی لڑاکا فورس کے لیے عام معافی کا اعلان۔ زیر سطح پانی نکالنے سے زمین ڈگمگانے لگی ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرے یا نہ کرے ہمیں فرق نہیں پڑتا، نیتن یاہو۔ بھارت جمہوریت کی عالمی درجہ بندیوں میں مسلسل نیچے کی طرف جاتا ہوا۔ اسرائیل سائبر حملوں کی زد میں۔ عمران خان فوج کے اتنا خلاف نہیں جتنے اس کے جاہل ووٹرز۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ ویگنر گروہ کے سربراہ کا کیس بند ہو چکا ہے، ان کا معاملہ حل ہو چکا ہے اور طے شدہ منصوبے کے تحت وہ بیلاروس چلے جائیں گے۔ جنگ میں ویگنر سے وابستہ لڑاکا فورس کی کارکردگی کے پیش نظر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ صدر پوٹن نے ہمیشہ یوکرین کے محاذ پر ویگنر گروپ کے نیم فوجی دستوں کی کوششوں کو سراہا ہے اور ان کے لیے احترام رکھا ہے۔ گزشتہ رات صدر پوٹن نے اس معاملے کو سلجھانے میں بیلاروس کے صدر کے اقدامات کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے دوستوں کہ یوگنی کی زیر انتظام ملیشیا نے روس کی فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ ویگنر گروہ کے نام سے مشہور اس ملیشیا نے روس کے بعض شہروں اور مواصلاتی لائنوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، جس کے بعد روس کے صدر نے ٹیلی ویژن سے براہ راست نشر ہونے والی تقریر کے دوران ان کے اس اقدام کو کھلی غداری اور روسی عوام کی پیٹھ میں چھرا پھونکنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اختلافات دور کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے حالات سے دشمن غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روس کے صدر نے اپنی تقریر میں فوجی بغاوت کے ذمہ داروں سے نمٹنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ روس اس بغاوت سے سختی سے پیش آئے گا۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ انسانوں نے زمین سے بڑی مقدار میں پانی نکال کر زمین کی گردش کو ممکنہ طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ جنرل جیو فزیکل ریسرچ لیٹرز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق زیر زمین پانی کے خوفناک حد تک نکال دیے جانے کی وجہ سے زمین کا رخ تقریباً 80 سینٹی میٹر مشرق کی جانب جھک گیا ہے۔ ماضی میں کیے جانے والے مطالعوں میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ زمین کے محور میں تبدیلی آئی ہے اور پانی کے حرکت کرنے کی وجہ سے زمین معمولی طور پر مختلف انداز میں گردش کرنے لگی ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے لگائے گئے اندازے کے مطابق انسان زمین سے 2150 گیگا ٹن پانی نکال چکے ہیں، جس کی مقدار سطح سمندر سے 6 ملی میٹر زیادہ بنتا ہے۔ پانی کی زمین کی گردش میں تبدیلی لانے کی صلاحیت پہلی بار 2016 میں دریافت ہوئی تھی۔ اس نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے زمین کے محور کی جگہ میں تبدیلی اور پانی کی حرکت کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس تحقیق میں پہلے برف کی چادروں اور گلیشیروں کے اثرات کا معائنہ کیا گیا، بعد میں مختلف تناظر میں زیر زمین پانی کی ترتیب کو دیکھا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کا گردشی محور بہت تبدیل ہوتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زیر زمین پانی کی تقسیم کا زمین کے محور کے کھسکنے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے بنائے گئے ماڈل میں معلوم ہوا کہ 2050 گیگا ٹن پانی کے زمین سے نکالے جانے کے سبب محور 4.3 سینٹی میٹر فی سال کی رفتار 78.5 سینٹی میٹر مشرق کی جانب کھسکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تعلقات اٹوٹ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ میڈیا کے ساتھ گفتگو میں اس سوال کے جواب میں کہ آپ کو وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی حالیہ تقریبات میں کیوں مدعو نہیں کیا جاتا، صہیونی وزیر اعظم نے کہا کہ میرے واشنگٹن نہ آنے کے بارے میں آپ کو جو بائیڈن سے سوال کرنا چاہیے، تاہم یہ مسئلہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق اور باہمی تعاون میں رکاوٹ نہیں ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اٹوٹ رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے ایرانی جوہری معاہدے کی بحالی کے حوالے سے امریکہ کے درمیان موجودہ سنگین اختلافات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید کہا
کہ امریکہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے یا نہ کرے، اسرائیل اپنی آزادی کے دفاع کا اپنا حق محفوظ رکھے گا۔ صہیونی وزیر اعظم نے یوکرینی صورتحال کے بارے میں بھی کہا کہ یوکرین کے بارے میں اسرائیل کا موقف مغربی ممالک سے یکسر مختلف ہے، کیونکہ شام میں اسرائیل کی سرحد روس کے ساتھ واقع ہے۔ ایک میگزین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے بھارت اب خفیہ سفارتکاری کی کوشش کر رہا ہے، تاہم یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ نریندر مودی کی قوم پرستانہ قیادت میں بھارت کے جمہوریت کے جھوٹے دعووں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت جمہوریت کی عالمی درجہ بندیوں میں مسلسل نیچے کی طرف آتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے نئی دہلی اب خفیہ سفارتکاری کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے تو مودی حکومت ان متعدد عالمی درجہ بندیوں کو مسترد کرتی آ رہی ہے جس میں بار بار کہا گیا ہے کہ جمہوریت اور جمہوری اقدار میں بھارت خطرناک حد تک پستی کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن اندر سے مودی حکومت اپنی جمہوری ساکھ بچانے کے لیے بہت پریشان ہے۔ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد سے مختلف درجہ بندیوں میں بھارت اب مکمل جمہوری ملک نہیں رہا، بلکہ ناقص اور جزوی جمہوریت ہے اور منتخب آمریت کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا کے سامنے تو بھارت یہ کہتا ہے کہ اسے مغربی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تاہم بند دروازے کے پیچھے بھارت اپنی گرتی ہوئی ساکھ سے بہت پریشان ہے۔ دوسری طرف کانگریس لیڈر نے کہا ہے کہ اگر ہم سب مل کر الیکشن لڑیں تو آئندہ پارلیمنٹ انتخابات میں بی جے پی کو اقتدار سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نفرت کو نفرت سے نہیں کاٹا جا سکتا بلکہ محبت سے کاٹا جا سکتا ہے۔ بلکہ محبت سے کاٹا جا سکتا ہے، اسی لیے ہم محبت کی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف کانگریس کو جوڑو انڈیا نظریہ ہے اور دوسری طرف بی جے پی کا توڑو انڈیا نظریہ ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس کا ڈی این اے بہار میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں بی جے پی لیڈروں نے بڑی بڑی تقریریں کی، ہر کونے میں گئے، لیکن نتیجہ آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوا۔ بی جے پی کہہ رہی تھی کہ ان کی زبردست جیت ہوگی اور جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل کے سائبر ادارے کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف سائبر حملوں میں 2.5 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی طاقت بڑھنے کی وجہ سے نیتن یاہو نے سائبر حملوں سے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ سائبر حملوں کے خطرے بڑھ رہے ہیں اور یہ خطرے اسرائیل کی طاقت کو کھوکھلا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال اسرائیلی اداروں پر سائبر حملوں میں 3 گنا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور اسرائیل کے حملوں کی مقدار میں 2.5% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاک فوج سے اگر کوئی مخلص ہے تو وہ اس ملک کے عوام ہیں۔ ملک کی حفاظت فقط مضبوط فوج سے نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو عراق اور لیبیا بھی محفوظ ہوتے۔ ملک کی حفاظت ایٹم بم سے بھی نہیں ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو روس کے کئی ٹکڑے نہ ہوتے۔ ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ فوج بھی مضبوط ہو اور اسے عوامی حمایت بھی حاصل ہو۔ ہم سب نے دیکھا کہ شام میں مضبوط فوج اور عوامی حمایت کے سبب استعمار کی لاکھ کوشش کے باوجود شام کے ٹکڑے نہ کیے جا سکے۔ خدا ہماری فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کو باقی رکھے۔ جو طاقتیں ہماری فوج اور عوام میں جدائی ڈالنا چاہتی ہیں انہیں ناکام نامراد کرے۔ اللہ پاک فوج کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور فصلی بٹیروں سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کی بقا کی ضامن اس کی مضبوط فوج ہی ہے۔ پاکستانی فوج دنیا کی 7ویں سب سے بڑی طاقتور فوج ہے۔ اب اتنی بڑی طاقتور فوج کو بھی بعض لوگ آج کل بے وقوف بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسمی سیاستدان واقعی فوج سے مخلص اور وفادار ہیں؟ اگر آپ ان موسمی حضرات کی ماضی کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو پاک فوج کے بدترین دشمن ہیں۔ وفاداری وہ ہے جو اصولوں کی پاسداری کے لیے ہو، جس میں دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ یہ آج کل مسلسل میڈیا سے فوج کے گن گانے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں عوام کے اندر فوج مخالف جذبات ابھارے تھے۔
انہیں کسی ایک فوجی جنرل کی بجائے پوری پاک فوج سے الرجی اور دشمنی تھی۔ آپ کو پی پی کے آخری دور میں میمو کیس یاد ہوگا۔ یہ کیس کسی ایک جنرل کے خلاف نہیں تھا۔ 2008 سے 2011 تک امریکہ میں سفیر رہنے والا حسین حقانی اس کیس کا مرکزی کردار تھا۔ حسین حقانی پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام خفیہ طریقے سے امریکہ پہنچانے کا الزام تھا۔ اس عمل کو نواز شریف نے ملک سے غداری قرار دے کر کیس دائر کیا تھا۔ نواز شریف پر حاضر سروس آرمی چیف اور اس کے جہاز کو تباہ کرنے کی سازش کا الزام تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنرل مشرف اور پاک فوج کی انڈیا کے خلاف کامیاب کارگل جنگ کو امریکی یاترا کے بعد پسپائی میں بدلنے کا بھی الزام ہے۔ کارگل جنگ میں ہمارے اتنے فوجی شہید نہیں ہوئے جتنے نواز شریف کے امریکی یاترا کے سبب واپسی پر ہوئے۔ جب 13 جنوری 2016 کو بھارتی پنجاب میں پٹھان کوٹ کا واقعہ پیش آیا تو نواز شریف نے تحقیقات کے لیے پاکستان میں پولیس اور قومی اداروں کے سینئر افسران پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی بنائی۔ بعد میں نواز شریف نے منافقت کرتے ہوئے پاکستان کے ملوث ہونے کا بیان داغ دیا۔ آج کل میں لوگوں کی فوج سے وفاداری چیک کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر محفوظ مختلف کلپس دیکھ رہا ہوں۔ ایک ویڈیو میں محترم آصف علی زرداری صاحب فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہا ہے، فوجی جنرلوں کو وقتی اور خود دیگر سیاستدانوں کو سدا بہار قرار دے رہا ہے۔ جناب مولوی فضل الرحمان صاحب فوجی جنرلوں کو اسرائیل کے ایجنٹ قرار دیتے ہوئے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ فوج کے خلاف نون لیگی رہنما بول رہے تھے۔ نون لیگی رہنما حاضر سروس جنرلوں کے علاوہ پوری فوج اور فوجی بجٹ کے خلاف زبان درازی کر رہے تھے۔ ایک ویڈیو میں نواز شریف صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ مریم نواز اپنے مقدمات اور سزاؤں کو چند جنرلوں کی سازش اور عدلیہ سمیت 5 کے ٹولے کے خلاف تقریر کر رہی تھی۔ مریم نواز اپنی بد زبانی میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور وردی والے بے غیرت کے نعرے لگوا کر زہریلی مسکراہٹ اپنے برے سے چہرے پر پھیلا رہی تھی۔ پرویز رشید تو کہہ رہے تھے کہ اس پاکستان کو فوج نے تباہ کر دیا، پاکستان کو لہو لہان کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ڈیفنس بجٹ پر تقریر کرتے ہوئے فوج کو پراپرٹی ڈیلر بننے سے منع کر رہے تھے۔ خواجہ آصف صاحب تو 48 سے لے کر کارگل تک تمام جنگوں میں پاک فوج کو شکست خوردہ ثابت کرنے کے ساتھ اربوں ڈالر دفاع کے نام پر پیٹ کر دینے کا ذکر کر رہے تھے۔ سردار ایاز صادق تو حاضر سروس جنرل کو بھارت کے خوف سے پسینے سے شرابور ہونے اور پیر کانپنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ میں نے کئی ویڈیوز عمران خان کی بھی دیکھی۔ عمران خان کو کئی کلپس میں یہ کہتے ہوئے پایا کہ جس میں وہ مختلف مراحل میں یہی کہہ رہے تھے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ اگر پاک فوج مضبوط نہ ہوتی تو دشمن پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دیتے وغیرہ، مگر بدقسمتی سے دوستو 9 مئی 2023 کے احتجاجات کو اس طرح پیش کیا گیا کہ جس سے یہ تاثر دیا جا سکے کہ عمران خان تو فوج کا دشمن ہے۔ خیر یہ تو تاریخ بتائے گی کہ 9 مئی کے دلخراش سانحے کے پیچھے کون تھا۔ عمران خان کو سب موسمی سیاستدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عمران خان آج بھی ان بدنام زمانہ اور موسمی لوگوں سے زیادہ فوج کا وفادار اور حامی ہے۔ مرحوم جنرل مشرف، جنرل رحیل شریف اور جنرل فیض کے خلاف محترم نواز شریف کے مختلف کلپس اب بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جس وقت پاکستانی افواج کو کنٹرول کرنے کی درخواست امریکہ سے کی جا رہی تھی، نواز شریف کھل کر پاک فوج اور حاضر سروس جنرل کے خلاف اوقات دکھانے اور گریبان پکڑنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ہماری فوج کو شکست خوردہ اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں ہو رہی تھی۔ پاک فوج سے دوستو اگر کوئی مخلص ہے تو وہ اس ملک کے صرف اور صرف عوام ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بجلی کے معمولی دماغی جھٹکے دے کر شدید ڈپریشن تک کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہلکے برقی جھٹکے بہت احتیاط سے دیے جائیں۔ فی الحال یہ تحقیق صرف ایک مریض پر کی گئی ہے جس کی تفصیلات نیچر میڈیسن کے تازہ ترین شمارے میں کیس سٹڈی کے طور پر شائع ہوئی ہے۔
دوستو یاد رہے کہ ڈپریشن کی بعض کیفیات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی طرح کی اینٹی ڈپریشن کا علاج کرنے والی دوائیں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے بجلی کے دماغی جھٹکوں سے ڈپریشن کا علاج کا طریقہ ایک 36 سالہ خاتون رضاکار پر آزمایا ہے، جو کئی برسوں سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور ان پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کن رہی کہ وہ خاتون جو گزشتہ چند سال سے مسکرائی بھی نہیں تھی، وہ اس مرحلے کے اختتام پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی پریس ریلیز کے مطابق اس خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سال بعد پہلی بار اندر سے کسی انجانی خوشی کا احساس ہوا۔ یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر ہی اندر مجھے گدگدی کر کے ہنسا رہا ہو۔ خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوران علاج انہیں دماغ تک پہنچنے والی بجلی کے جھٹکے بالکل محسوس نہیں ہوئے۔ تحقیق کے دوران وہ خاتون 10 دن تک ہاسپٹل میں رہی، جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اپنے روزمرہ کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جانے کے بعد وہ خاتون اگلے 6 ہفتوں تک ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے ڈپریشن کا علاج کرنے پر کوئی منفی ضمنی رزلٹ سامنے نہیں آئے۔ بجلی اور مقناطیسی طاقت سے ڈپریشن سمیت مختلف دماغی بیماریوں کا علاج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چائنا کے ما نشان شہر کے ایک 14 سالہ بچے نے اپنے ہی باپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ بچوں سے مشقت لینے کے قوانین چائلڈ لیبر لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس سے گھر کے کام کروا رہا ہے۔ ما نشان شہر کا یہ 14 سالہ بچہ ہر وقت اپنے سمارٹ فون میں مگن رہتا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو گھر کے کسی کام میں ہاتھ بٹاتا اور نہ ہی اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ جب یہ لڑکا اپنے بڑوں کے سمجھانے پر بھی باز نہ آیا تو اس کے والد نے حکم دیا کہ وہ اپنا سمارٹ فون ایک طرف رکھ دے اور گھر کے کاموں میں مدد کرے۔ اس حکم پر لڑکے کو شدید غصہ آیا کہ وہ باپ سے نظر بچا کر قریبی ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور وہاں جا کر اپنے ہی والد کے خلاف بچے سے غیر قانونی اور جبری مشقت لینے کی شکایت کر دی۔ ڈیوٹی پر موجود افسر کچھ سمجھ نہ سکا اور لڑکے کو واپس اس کے گھر لے گیا تاکہ صورتحال سے درست طور پر واقف ہو سکے۔ گھر پہنچ کر افسر نے لڑکے کے والد سے بات کی تو اسے یہ سارا واقعہ معلوم ہوا۔ اس پر پولیس آفیسر نے بچے کے والد کو کہا کہ کچھ دیر کے لیے بچے سے فون لے لیا کریں۔ یہ بات اس لڑکے سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ بدتمیزی سے بولا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میرے پاس صرف یہی موبائل فون ہے؟ آپ بالکل بدھو ہیں۔ چائنیز سوشل میڈیا پر کچھ روز پہلے وائرل ہونے والے اس واقعے پر عوامی اکثریت نے اس لڑکے کو نافرمان قرار دیتے ہوئے اس کے والدین پر اعتراض کیا ہے کہ انہیں بچے کے بگڑنے سے پہلے ہی اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ اگر بچے نے بدتمیزی کی اور تھانے میں اپنے ہی والد کے خلاف شکایت کر دی تو اس میں بھی والدین کی اپنی ہی لاپرواہی کا دخل ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔